عائشہ کو گئے 2 دن گزر گئے تھے۔ معیز کے گناہ پر پردہ پڑا رہا تھا۔ نہ فروا کو پتہ چلا نہ فضا کو۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ چلو جلدی سے گاڑی سے اترو، معیز نے 7 سالہ ہانیہ کو اشارہ کیا۔ فروا گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن وہ ننھی پری ابھی اور گھومنا چاہتی تھی۔ بابا اور نہ، بس تھوڑا سا اور، ہانیہ نے رونے والی شکل بنا کر معیز کی جان کھانے لگی۔ کل آپ کا اسکول ہے، چلو شاباش، معیز نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ برا سا منہ بنا کر گاڑی سے اتر گئی۔ میں گاڑی پار کر آتا ہوں، آپ اندر چلو۔ معیز اسے آواز لگا کر گاڑی سائڈ پر پارک کرنے لگا۔ ہانیہ اندر جانے کے بجائے غصے میں اپارٹمنٹ سے گیٹ کی طرف باہر نکل گئی۔ معیز گاڑی پار کر پلٹا تو اسے باہر جاتا دیکھ کر پیچھے ہی چلا آیا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کیا بات ہے وانی، کل اسکول جانا ہے نا؟ ضد نہ کرو۔ وہ اس سے 8 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے کہا تھا نا بابا، مجھے اور گھومنا ہے۔ بابا کی آواز سن کر وانی نے اپنی اسپیڈ مزید تیز کر دی۔ رکو وانیا، آگے روڈ پر ٹریفک ہے۔ معیز فکر مند ہوا۔ وہ جتنا تیز آگے بڑھتا جا رہا تھا، وانیا اس سے زیادہ تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اپارٹمنٹ سے دور نکل آئے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، یہ علاقہ مغرب کے بعد سنسان ہو جاتا تھا۔ وانیا، معیز نے آواز دی۔ وہ نہ رکی۔ جاؤ، نہیں آتا میں تمہارے پیچھے۔ وہ رک گیا۔ وانیا چلتی رہی۔ دونوں کے درمیان 20 قدموں کا فاصلہ بڑھ گیا۔ پلک جھپکتے ہی ایک بلیک کار وانیا کے قریب رکی۔ دروازہ کھلا، اسے اندر کھینچا گیا اور گاڑی فل اسپیڈ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس سیکنڈز کا کھیل تھا، معیز کو سمجھنے میں لمحے لگے۔ وہ وانیا کو بچانے کے لیے بھاگا، بہت تیز بھاگا، نہ رکا نہ پیچھے پلٹا، بس بھاگتا چلا گیا، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ اس کا بھاگنا کوئی کام نہ آیا۔ گاڑی جا چکی تھی، وانیا جا چکی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرا کر گرا۔ ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اسے یاد آیا 2 راتوں پہلے وہ مظلوم عورت اپنی عزت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایک ہاتھ میں بچہ اٹھائے دوسرے میں اپنی چادر لیے وہ بھاگی تھی، بہت تیز بھاگی تھی۔ وہ معیز سے بچ کر بھاگی تھی۔ آج وہ بھاگا تھا مگر ہار گیا تھا۔ کیا ہر فحش ویڈیو صرف اس کے موبائل میں ہی چلتی تھیں؟ اس جیسے نہ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے غلام ہو چکے تھے؟ کیا صرف وہی تھا جو اکیلی عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ یا تو بھیڑیوں کا راج تھا، اکیلی عورت ہو یا بچی، کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ یا اللہ، جیسے تو نے عائشہ کو مجھ سے محفوظ رکھا، ایسے ہی میری بچی کو ان سے محفوظ رکھنا۔ وہ ہاتھ اٹھائے بلک رہا تھا۔ آج وہ اس رات والا طاقتور معیز نہیں تھا، آج وہ ایک بچی کا باپ تھا۔ وقت کا چکر گھومتا تھا۔ جو اس نے دوسری عورت کے لیے سوچا، وہی دوسرے مرد نے اس کی عورت کے لیے سوچا تھا۔ تو پھر رونے کا کائے کا تھا؟ واویلا کیسا؟ جب راستے میں گندا پانی بہتا ہے نا، تو پھر راستے کو ہی گندا نہیں کرتا، بلکہ اس کی گندگی کبھی آپ کے جوتوں سے تو کبھی آپ کی گاڑی کے پہیوں سے آپ کے گھر کے اندر آتی ہے۔ تب سب مل کر اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی جب کسی معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے یا بے حیائی جنم لیتی ہے، تو کسی نہ کسی راستے ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو جاتی ہے، کبھی موبائل کے ذریعے تو کبھی ٹی وی کے، کبھی میگزینز کے ذریعے تو کبھی فیشن کے نام پر۔ سب کو ملا کر اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے بھی قدم اٹھانا پڑے گا، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک خود پر نہیں بیت جاتی، ہم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ معیز نے لڑکھڑاتے قدموں سے واپسی کا سفر طے کیا۔ فروا اپارٹمنٹ کے دروازے پر ان کی منتظر تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اور وانیا کہاں ہے؟ فروا نے معیز کے پیچھے جھانکا۔ وانیا نہیں تھی، معیز ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ فروا نے اسے جھنجھوڑا۔ بتائیں کہاں ہے وانی؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عامر، ارے عامر، کب تک تیرا کام میں کرتی رہوں گی؟ جلدی شادی کر۔ عامر کی اماں کی گھر کے کاموں سے جان جاتی تھی۔ عائشہ کے آنے کے بعد تو وہ پانی بھی بیٹھی جگہ پر پیتی تھیں۔ عائشہ اکیلی گھر کے سارے کام کے ساتھ ساتھ ان کے نخرے بھی جھیلتی، تانے بھی سنتی اور اف بھی نہ کرتی۔ اماں، وہ آفس میں کام کرتی ہے میرے ساتھ نائلہ، بہت اچھی ہے، بس اس سے نکاح ٹوٹ گیا تھا، شاید لڑکے والے اچھے نہیں تھے، اس نے خود مجھ سے شادی کا کہا ہے۔ عامر نے ناشتہ کرتے کرتے بات چھیڑ دی۔
دیکھ عامر، بس گھر کا کام کرنے والی ہو، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ اماں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہاں اماں، تم فکر ہی نہ کرو، سادگی سے نکاح پڑھا لیتا ہوں میں بس۔ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا تجھے ٹھیک لگے، ویسے بھی وہ منحوس ماری محلے میں بدنام کر کے گئی ہے پورے۔ اچھا ہی ہے خاموشی سے نکاح ہو جائے، اماں نے عائشہ کو کوسا۔ عائشہ کو گئے 2 دن گزرے تھے، عامر نے پھر صحرا سجا لیا تھا۔ سادگی سے نکاح پڑھوا کر نائلہ نے گھر میں عائشہ کی جگہ لے لی تھی۔ وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں۔ بس وقت کا اپنا ہی چکر چلتا رہتا ہے، وقت کی چکی جب پیستی ہے تو باریک سے باریک کو بھی باریک کر دیتی ہے۔ وقت کی چکی نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، آمین۔